پاکستان کے قومی مفاد میں تھا۔ یہ ایک ایسی نظیر ہے جو ہمارے ملک کی تاریخ میں ایک روشنی کے مینار کی طرح ہمیشہ ہمیں حوصلہ دیتی رہے گی، اور ضرورت اس بات کی ہے کہ نئی نسل کو اس دن کی اہمیت اور اس دن کے پیچھے جو جذبات اور جذبے ہیں ان سے آگاہ کیا جائے۔ آج بھی پاکستان کے دشمن ہمیں آزما رہے ہیں، لائن آف کنٹرول کے اوپر مسلسل بھارت کی طرف سے چھیڑ چھاڑ جاری ہے۔ اسی طرح مغربی سرحدوں کے اوپر ہمارے بہادر افواج کے سپاہی اور افسران کی شہادتیں ہو رہی ہیں۔ دشمن ہمیں لو انٹینسٹی کانفلکٹ کے ذریعے بلیڈ کرنا چاہتا ہے، لیکن ہم پاکستان کے دشمنوں کو 28 مئی کے دن کے حوالے سے یہ پیغام دیں گے کہ پاکستانی قوم کا دفاع الحمدللہ ناقابل تسخیر ہے، اور اس کا سہرا اس قیادت کو جاتا ہے جس نے دنیا کے دباؤ کو ٹھکراتے ہوئے ملک کے مفاد میں جرأت مندانہ فیصلہ کیا۔ اس کا سہرا ان تمام سائنسدانوں اور انجینئرز کے سر جاتا ہے جنہوں نے دن رات محنت کر کے پاکستان کو وہ ٹیکنالوجی دی جس ٹیکنالوجی کی دسترس کو ہمارے لیے دنیا نے ناممکن بنا دیا تھا۔ تو لہٰذا 28 مئی کو ایک مرکزی تقریب ہوگی جس میں منتخب لوگ سوشل ڈسٹنسنگ کے ساتھ شرکت کریں گے، ایک علامتی تقریب ہوگی۔ لیکن آج میں مسلم لیگ نون کے ہر کارکن سے اپیل کر رہا ہوں کہ وہ 27 اور 28 مئی کو اپنے قائد جناب نواز شریف صاحب کے اس شاندار فیصلے کی یاد میں اپنے اپنے گھروں میں کیک کاٹنے کی تقریب کریں اور اپنے قائد کے لیے اور پاکستان کے لیے دعا کریں۔ یہ دن ہمیں یہ بھی بتلاتا ہے کہ ملک کے دفاع کو اگر ناقابل تسخیر کرنا ہے تو ہمیں اس کے لیے ناقابل تسخیر معیشت چاہیے، اور مسلم لیگ نون کا یہی ادھورا ایجنڈا ہے۔ ہم نے تسخیر بنا رہے تھے کہ جب ہمارے سفر پہ ڈاکہ ڈل گیا، ہم سے حکومت دھاندلی سے چھین لی گئی، اور آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس ڈاکے کی کتنی بڑی قیمت پاکستانی قوم ادا کر رہی ہے۔ آج پاکستان کی وہ معیشت جو 5.8% پہ تھی، کرونا سے پہلے 1.5% پہ کریش کر گئی تھی۔ ہم پاکستان کی معاشی تباہی کے لیے اس حکومت کو کرونا کے پیچھے نہیں چھپنے دیں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ پاکستان کی معیشت کو کرونا سے پہلے دھاندلی کرونا جو 2018 میں آئی تھی وہ کھا چکی تھی۔ 5.8 سے ہم 1.5% پر گر چکے تھے شرح ترقی کے حوالے سے۔ کارخانے کرونا سے پہلے بند ہو چکے تھے، لاک ڈاؤن معیشت کا کرونا سے پہلے ہو چکا تھا، اور اصل تباہی پاکستان کے لیے ہے کہ جو عمران خان کا لاک ڈاؤن معیشت کا تھا جو کرونا سے پہلے ہم بھگت چکے تھے، اس نے ہمارے اندر سے وہ سخت نکال لی کہ ہم کرونا کا جھٹکا برداشت کر سکیں۔ اور اب جب کرونا کی وبا سے ہم نکلیں گے تو ایک کو ہمالیہ جتنا چیلنج ہے کہ پوسٹ کرونا اکنامک ریکوری کیسے ہوگی۔ ان حکمرانوں کے ہاتھوں بربادی تو ہو سکتی ہے، ریکوری نہیں ہو سکتی۔ انہوں نے بتایا ہے، ثابت کیا ہے کہ ہم چلتی ہوئی معیشت کو گرا تو سکتے ہیں
لیکن گری ہوئی معیشت کو اگر کوئی توقع رکھتا ہے کہ یہ کھڑا کر سکتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اسے اپنا معائنہ کرانا چاہیے۔ یہ مزید تباہی تو لا سکتے ہیں، یہ مزید حماقتیں تو کر سکتے ہیں، پر یہ ملک کی معیشت کو بنا نہیں سکتے۔ لہٰذا یوم تکبیر پر ہم پاکستانی قوم میں یہ پیغام بھی عام کریں گے کہ اگر ہم نے پاکستان کے دفاع کو ناقابل تسخیر رکھنا ہے تو ہم سب کو مل کر اس ملک کی معیشت کو مضبوط بنانا ہے، اور ملک کی معیشت کو مضبوط بنانے کے لیے ان نااہل، نالائق اور نا تجربہ کار حکمرانوں سے ہم توقع نہیں رکھ سکتے۔ میں آج اسلام آباد میں جو میئر کو حکومت نے غیر آئینی طور پہ معطل کیا ہے اس کی فیصلے کی پرزور مذمت کرتا ہوں، لیکن اگر حکومت کا یہ فیصلہ درست ہے کہ میئر کو معطل اس بنیاد پہ کیا گیا ہے کہ حکومت کے بقول ان پر کچھ بدعنوانی کی الزامات ہیں، تو بدعنوانی کے الزامات چینی اور آٹا رپورٹ کے بعد وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ پنجاب کے اوپر بھی ہیں۔ جس بنیاد اور دلیل پہ اسلام آباد کے میئر کو معطل کیا گیا ہے، میں مطالبہ کرتا ہوں کہ فوری طور پہ وزیر اعظم پاکستان اور وزیر اعلیٰ پنجاب کو بھی معطل کیا جائے، کیونکہ ان کے اوپر بھی سنگین کرپشن کے الزامات ہیں۔ انہوں نے اپنے پیاروں کو فائدہ دینے کے لیے 150 ارب کا ڈاکہ ڈالا ہے غریب آدمی کی جیب کے اوپر، جس سے ان کے چہیتوں نے اپنی جیبیں بھری ہیں اور غریب آدمی نے اس کی قیمت ادا کی ہے۔ تو اگر الزامات کی بنیاد پہ آپ ایک منتخب نمائندے کو معطل کر سکتے ہیں تو پھر اسی قلم کے ساتھ وزیر اعظم پاکستان اور وزیر اعلیٰ پنجاب کو بھی معطل ہونا چاہیے، چونکہ ان کے اوپر میئر اسلام آباد کے اوپر حکومت کی طرف سے عائد کیے گئے الزامات سے زیادہ سنگین الزامات ہیں جو ثابت ہو چکے ہیں۔ تو یہ ایک حکومت کی جمہوریت پہ حملہ ہے، لوکل باڈیز پہ حملہ ہے، اور اس سے پہلے پنجاب کے اندر یہ غیر قانونی، غیر آئینی طور پہ بلدیاتی ادارے ختم کر چکے ہیں جن کا 2021 تک مدت تھی۔ میں ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب سے مؤدبانہ التماس کرتا ہوں، 50,000 نمائندے ہیں جن کو حق چھینا گیا ہے، لیکن 7 مہینے سے وہ مقدمہ التوا میں پڑا ہے۔ سپریم کورٹ نے بھی اس کا نوٹس لیا ہے۔ میں چیف جسٹس سپریم کورٹ سے التماس کرتا ہوں کہ یہ بلدیاتی انتخابات سپریم کورٹ کی نگرانی میں ہوئے تھے، سپریم کورٹ کو پنجاب کے اندر بلدیاتی اداروں کی غیر قانونی برطرفی کا نوٹس لیتے ہوئے بحال کرنا چاہیے، چونکہ کرونا کی وبا میں بلدیاتی اداروں سے زیادہ مؤثر کوئی ادارہ نہیں جو عوام کے ساتھ ریلیف کر سکے اور عوام کی شعور دینے کے لیے، اویئرنیس دینے کے لیے ان میں اپنا کردار ادا کر سکے۔ اس وقت ٹائیگر فورس کو کھڑا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ سیاسی رضاکار ہیں جن کے بارے میں وزیر اعظم کہہ چکے ہیں کہ یہ الیکشن کی فورس ہے۔ پاکستان کے پیسوں کے ساتھ ایک سیاسی جماعت اپنی فورس کھڑی کر رہی ہے، یہ قابل مذمت ہے، اور اگر کوئی سرکاری افسر ایسے غیر قانونی کام کی پشت پناہی کرے گا تو جب یہ حکومت جائے گی تو اس کے خلاف محکمانہ کارروائی ہوگی، کیونکہ ہم پاکستان کے وسائل کو ایک جماعت کو بنانے کے لیے استعمال کرنے کی اجازت نہیں دے سکتے۔ بہت شکریہ۔ سوال
دیکھیے میں آپ کو عرض کروں کہ جو نیب اور شہزاد اکبر صاحب کی اس وقت مہم ہے وہ آٹا اور چینی چوروں کو اور فورن فنڈنگ کیس سے عوام کی توجہ ہٹانے کے لیے ہے۔ فورن فنڈنگ کیس میں بھی پی ٹی آئی کی چوری پکڑی گئی ہے، ان کے اکاؤنٹس پکڑے گئے ہیں جس میں یہ کروڑوں روپے اربوں روپے باہر سے لائے اور اپنے لوگوں کے ذریعے اپنی مرضی سے اڑاتے رہے، اس کا کوئی حساب نہیں دیا کسی کو، الیکشن کمیشن میں نہیں دیا۔ تو فورن فنڈنگ میں بھی یہ پکڑے گئے ہیں، اور جس دن وہ فورن فنڈنگ کیس کھلے گا تو یہ ان کی جماعت قانون کے مطابق ڈی نوٹیفائی ہو جائے گی، نااہل ہو جائے گی۔ اسی طرح چینی اور آٹا چوری پر بھی ان کی چوری پکڑی گئی ہے، ہم نے نہیں پکڑی، ایف آئی اے نے پکڑی ہے۔ ان کے اپنے لگائے ہوئے افسروں نے مجبور ہو گئے کہ اتنی بڑی چوری تھی، اتنا بڑا ڈاکہ تھا کہ وہ بھی اس کو نہیں چھپا سکتے تھے۔ تو چینی آٹا چوری پر جب ثبوت کے ساتھ یہ پکڑے گئے، ان کے اپنے لوگ پکڑے گئے، ان کی گرفتاری سے بچنے کے لیے یہ اب اپوزیشن پر الزام تراشی، کردار کشی کر رہے ہیں۔ اور مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ نیب کے ادارے کو بدترین سیاسی انتقامی ایجنڈے کا ادارہ بنا دیا گیا ہے، اور اس سے نیب کی ساکھ اس وقت مٹی مٹی ہو گئی ہے، اور وہ محنتی افسران جو میرٹ کے اوپر نیب میں آئے تھے، جو انہوں نے واقعی چوری اور کرپشن کے خلاف کام کیا، ان سب کی محنت پہ بھی پانی پھر گیا ہے، چونکہ نیب کے چیئرمین صاحب عمران خان صاحب کے اشاروں پر چل رہے ہیں۔ عمران خان بھی نہیں، شہزاد اکبر کے اشاروں پہ چل رہے ہیں، اور حکومت جس کو چاہتی ہے ان کو فرمائش دیتی ہے۔ اور میں عمران خان کو یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ مسٹر خان، جتنے مرضی بندے پکڑ لو، تمہاری گاڑی چلنے والی نہیں ہے، یہ مشین چلنے والی نہیں، چونکہ آپ نا تجربے کار بھی ہیں، آپ نا اہل بھی ہیں۔ It is not just about your inexperience, you also don't have the capacity۔ جب کیپیسٹی نہیں ہے تو کوئی بندہ سیکھ بھی نہیں سکتا، 100 سال بیٹھے رہو گے۔ جتنی ان کو مدد ملی ہے اسٹیبلشمنٹ سے، عدلیہ نے ان کے ساتھ تعاون کیا، میڈیا کی زبان بند ہو گئی۔ میں کہتا ہوں کہ اگر کوئی انسان بیٹھا ہوتا جو عقل والا ہوتا تو پاکستان اس وقت آسمان پہ چلا گیا ہوتا، لیکن اتنی مدد ہونے کے باوجود ان کی گاڑی وہیں کھڑی ہے، بلکہ پیچھے آ گئی ہے، ریورس گیئر میں جا رہی ہے جہاں 2018 میں پاکستان تھا۔ تو اس لیے یہ صرف نیب کو استعمال کر رہے ہیں اپنی ناکامی، اپنی فیلیئرز کو چھپانے کے لیے، اور اپوزیشن کو بدنام کرنے کے لیے۔ دیکھیے، جو آپ کو میں پوچھنا چاہتا ہوں، پاکستانی قوم سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں، نواز شریف صاحب کے خلاف پاناما کے اندر وہ کیس چلایا گیا جس میں ان کا نام بھی نہیں تھا، ڈیلی بنیادوں پہ چلایا گیا، سپریم کورٹ کے ایک جج کو اس کا مانیٹر لگا دیا گیا۔ کیا پاناما میں باقی لوگوں کے جو نام تھے، باقی سیاستدان جو تھے، باقی جو بیوروکریٹ تھے، باقی جو لوگ تھے، ان کا پیسہ جائز تھا؟ ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہونی چاہیے تھی؟ تو یہ جو دو عملی ہے پاکستان میں اس وقت کہ مسلم لیگ نون کے لیے کچھ اور قانون بنایا جاتا ہے، باقی لوگوں کو کچھ اور قانون سے تولا جاتا ہے، یہ بات اب پاکستان کے لوگ سمجھ گئے ہیں، اور آج کوئی شخص ان کے کسی الزام پہ یقین کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور سب کو سمجھ آ گئی ہے کہ یہ صرف مسلم لیگ نون کو
کمزور کرنے کے لیے، نشانہ بنانے کے لیے کام کیا جا رہا ہے، لیکن ان حملوں سے ہم کمزور نہیں ہوں گے، ہم الحمدللہ طاقتور ہو رہے ہیں۔ کون سا مسلم لیگ نون کا ایم این اے ایم پی ہے جو نیب کے بلاوے سے اپنی وفاداری تبدیل کرنے پہ مجبور ہوا ہے؟ بلکہ جس کو بلایا ہے، جس کو جیل میں ڈالا ہے، وہ وہاں سے کندن بن کے نکلا ہے۔ تو جتنا مرضی ظلم کر لو، ہمارے پیروں میں کوئی لغزش نہیں آئے گی، انشاءاللہ ہمارے حوصلے بلند ہوں گے، اور عمران خان سے اس ملک کی نجات کرا کے ہم چین لیں گے اور پاکستان کو دوبارہ اس ترقی کے سفر پہ ڈالیں گے۔ آج پاکستان کے نوجوانوں کا مستقبل خطرے میں ہے۔ ہم جب تک 6-7% گروتھ پہ نہیں جاتے، یہ نوجوانوں کو روزگار نہیں ملے گا۔ 20 لاکھ نوجوان ہیں، ہر سال مارکیٹ میں آ رہے ہیں، کہاں سے نوکری لیں گے؟ جب کارخانے بند ہو رہے ہیں، جب کاروبار بند ہو رہے ہیں، جب ہر بزنس مین کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اس طرح ملک نہیں چلتے، ملک برباد ہوتے ہیں۔ جی جی نہیں، ہم تو ہر سال باقاعدگی سے یوم تکبیر مناتے رہے ہیں، حکومت میں بھی مناتے رہے ہیں۔ نہیں، تمام سائنسدانوں کا دیکھیے، چاہے وہ ڈاکٹر اے کیو، ڈاکٹر اشفاق تھے، چاہے کتنے ہمارے اس میں گمنام سائنسدان ہیں، انجینئرز ہیں۔ پاکستان کا جو ایٹمی پروگرام ہے یہ ایک ٹیم ورک سے ہوا تھا، اور اس میں سینکڑوں ہزاروں ہمارے سائنٹسٹ نے اور انجینئرز نے کام کیا ہے، محنت کے ساتھ کام کیا ہے۔ کچھ کا نام زیادہ ہو گیا، کچھ گمنام رہے، ہم سب کو سلام پیش کرتے ہیں۔ دیکھیے، مجھے یہ خطرہ ہے کہ حکومت کے پاس نہ لاک ڈاؤن کا کوئی پلان تھا، نہ ان کے پاس لاک ڈاؤن اٹھانے کا کوئی پلان ہے۔ انہوں نے لاک ڈاؤن بھی ہڑبونگ کے ذریعے لگایا، اور یہ اس سے زیادہ ہڑبونگ سے لاک ڈاؤن ایز کر رہے ہیں، لہٰذا خطرہ زیادہ ہے۔ میری مؤدبانہ درخواست ہے کرونا سے، کرونا بھائی رحم کرنا، ہمارے اوپر بڑے نالائق حکمران ہیں، اس قوم کو معاف کرنا، زیادہ تباہی نہ کرنا، چونکہ ہماری حکومت بہت نالائق بھی ہے اور نااہل بھی ہے۔ دیکھیے، جو وے فارورڈ صرف ایک ہے، جی اس وقت لیڈر آف اپوزیشن شہباز شریف صاحب مشاورت کر رہے ہیں پارٹی کے ساتھ بھی اور دیگر اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ بھی، اور اس کے اوپر ہم سنجیدگی سے غور کر رہے ہیں کہ پاکستان کو اس بحران سے نکالنے کے لیے کس طرح ساری اپوزیشن جماعتیں مل کر کردار ادا کر سکتی ہیں۔ اب ہمیں پوسٹ کرونا اکنامک ریوائول پلان کی ضرورت ہے، اور یہ اکنامک پلان تبھی کامیاب ہو سکتا ہے کہ اگر قوم کے اندر ایک یکجہتی پیدا ہو، قوم کے اندر ہم سب مل کر اس سے نکلنے کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ لیکن اگر قوم کو مسلسل تقسیم کیا جائے گا، قوم میں انتشار پیدا کیا جائے گا، تو پھر ہم اس بحران سے نکلنے کی بجائے مزید دھنس جائیں گے اس بحران کے اندر۔ یہ حکومت تو ثابت کر چکی ہے کہ یہ کسی قسم کی یکجہتی، یہ تو ورکنگ ریلیشن شپ بھی نہیں قائم کر سکتے، نہ ان کا ورکنگ ریلیشن شپ اپوزیشن کے ساتھ ہے، نہ ان کا ورکنگ ریلیشن شپ صوبائی حکومتوں کے ساتھ ہے۔ ہر روز یہ صوبائی حکومتوں کے ساتھ جنگ کر رہے ہیں، سندھ کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، کشمیر اور گلگت بلتستان کو انہوں نے ستیلا بنایا ہوا ہے چونکہ وہاں مسلم لیگ نون کی حکومتیں ہیں۔ تو جس قیادت میں یہ صلاحیت نہیں کہ وہ سب کو ساتھ لے کے چل سکے، وہ اکنامک ریکوری کیسے کرے گی؟ تو اس وقت یہ حکومت اور یہ قیادت اور عمران خان
they have now become part of the problem. Imran Khan is not part of the solution anymore, and he never was. He is the problem. چونکہ اس کی ہٹ درمی ہے, اس کی انا کو ہمالیہ جتنی ہے, اس میں تکبر ہے, اس میں نفرت ہے, وہ بہتانوں کی سیاست کرتا ہے. ان رویوں کے ساتھ آپ ملک کو یکجا نہیں کر سکتے, ان رویوں کے ساتھ آپ ملک کو آگے نہیں لے کے جا سکتے. دیکھیے, آپ خود بتائیے مجھے, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو ہمارا معاشی بحران ہے اور جہاں ہم دھنس گئے ہیں, تو کیا وہ معاشی بحران 3 سال کی نااہلی کا متحمل ہو سکتا ہے؟ کوئی اور نکالے نہ نکالے, حالات اور واقعات ہی اس حکومت کو خود نکالنے پہ مجبور کر دیں گے, چونکہ دے کی ناٹ سالو دیز پرابلمز. یہ ان مسائل کو حل نہیں کر سکتے, نہ ان میں صلاحیت ہے. میں نے تو آپ کو بتایا, تو 5.8 سے ہمیں 1.5 پہ گرا لائے, اور کرونا نے اب ہمیں منفی میں لے گئی ہے گروتھ. تو یہ تو نیچے کی طرف لے کے جا سکتے ہیں, -5% پہ لے جائیں گے, یہ +5 6 پہ کہاں لے کر آئیں گے؟ ایک منٹ نصرت, سب باری باری سب کی ہونے دو نا. اب نہیں, میں تو یہی کہہ رہا ہوں نا کہ حکومت کی ہینڈ پکڈ رپورٹ ہے, یہ ہم نے نہیں بنائی. یہ وہ رپورٹ ہے کہ جو حکومت کے اپنے ہینڈ پکڈ لوگوں نے تحقیقات کی ہیں, اور وہ بھی مجبور ہو گئے یہ کہنے پہ کہ چوری نہیں ہوئی, ڈاکہ ڈالا ہے, اور ڈاکہ ڈالا ہے حکومت کے لوگوں نے. اب اس کے اوپر کوئی عمل درآمد نہیں ہے. اور اگر جس طرح انہوں نے میئر اسلام آباد کو معطل کیا ہے, وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ معطل ہوتے ہیں, تو دونوں ایوان نیا لیڈر منتخب کر سکتے ہیں. تھینک یو ویری مچ جی. وہ اس پہ یہ ہماری معلومات یہ ہیں کہ وزیر اعظم نے 2 سے 3 قربانی کے بکرے چیئرمین نیب کو پیش کیے ہیں, اور کہا ہے کہ آپ اپوزیشن کے لوگوں کو پکڑنے کے لیے ہماری طرف سے یہ 2-3 لوگ ہم اپروو کرتے ہیں, ان کو بے شک پکڑ لیں. تو اب ہم سب بھی تلاش کر رہے ہیں کہ وہ پی ٹی آئی کے کون سے 2-3 وزیر ہیں جن کو عمران خان صاحب نے چیئرمین نیب کو قربانی کا بکرا بنا کے پیش کیا. تھینک یو.